فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتوی نمبر 825 20 جون 2022۔ سوال: میرا نام محمد عاطف غوری ہے۔ میں ایک ہفتہ پہلے اپنے دوست کی مجلس میں گیا۔ وہاں ہر طرح کا نشہ موجود تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس دن بہت نشہ کیا ہوا تھا کہ میری بیوی کی کال آ گئی اور مجھ سے لڑنے لگی۔ میں نے اسے کہا میں تجھے فارغ کرتا ہوں، تو آزاد ہے۔ پتہ نہیں یہ الفاظ میں نے کتنی بار کہے۔ جب میں واپس گھر آنے لگا تو بارش ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ سمندر کا پانی ہے، جس وجہ سے میں ڈر رہا تھا، لہذا میں وہیں سو گیا۔ پولیس والے آئے اور مجھے لے گئے۔ 3 دن بعد ہسپتال میں میری آنکھ کھلی اور مجھے پتہ چلا کہ یہ کام ہو گیا ہے، جس وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس طرح کی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ برائے کرم اس حوالے سے میری رہنمائی فرما دیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت و نفرت کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 91۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ شراب ام الخبائث یعنی تمام خباثتوں کی ماں اور برائیوں کی جڑ ہے۔ اس ایک گندگی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان مسلسل مصیبتوں اور برائیوں میں پھنستا جاتا ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 3158۔ مزید یہ کہ شراب نوشی حرام اور قابل تعزیر جرم ہے۔ شراب پینے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6772۔ بلکہ شریعت میں شراب پینے والے، پلانے والے، اس کو تیار کرنے والے، اس کو سپلائی کرنے والے تمام لوگوں کو ملعون و مردود قرار دیا گیا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1295۔ اس لیے ہم سائل سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کبیرہ گناہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اس لت سے جان چھڑانے کے لیے فوری عملی اقدام کریں، ورنہ یہ انسان کے لیے ہر اعتبار سے تباہی ہی تباہی ہے۔ بری محفلوں سے انسان کے لیے کبھی خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کی سمجھ دے اور اس قسم کے فسق و فجور کی مجالس اور ایونٹ سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو شراب پینے والا اور نشہ کرنے والے انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ نشہ اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ عقل و شعور سے عاری اور حواس کھو بیٹھتا ہے۔ ایسے انسان کی دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اپنا کہا سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ اس آیت سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ نشے کی حالت میں انسان کو خود اپنے کہے کا بھی علم نہیں ہوتا، لہذا اس طرف سے ادا کردہ عبادات یا معاملات قابل قبول نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان بھی ہے، جب انسان کے ہوش و حواس قائم نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام میں سے خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی صراحت کے ساتھ فتوے موجود ہیں کہ نشے، جنون وغیرہ کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 42۔ لیکن بعض دفعہ نشے کے باوجود انسان اپنے تصرفات و افعال سے واقف ہوتا ہے اور اس کا عقل و شعور موجود ہوتا ہے، جیسا کہ مسئولہ صورتحال ہے، کیونکہ طلاق دینے والا کہتا ہے کہ جب میں نے طلاق دی تو مجھے اتنا ہوش تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہوش و حواس میں طلاق دی اور اس کے علم میں تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ دیگر قرائن سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ سائل کی نشے کی حالت اس قدر خطرناک نہیں تھی کہ اسے ہوش و حواس ہی نہ ہو، لہذا یہ طلاق نافذ ہو گئی ہے۔ اگر تو یہ طلاق کا پہلا اور دوسرا موقع تھا تو عدت کے اندر رجوع اور بعد میں نکاح کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر یہ تیسرا موقع ہے تو پھر رجوع اور نکاح دونوں اختیار ختم ہو گئے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے
تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، یعنی کسی اور سے نکاح غیر مشروط ہو لیکن وہ دوسرا خاوند فوت ہو جائے یا خود بخود طلاق دے دے تو پھر پہلے خاوند سے نکاح ہو سکتا ہے۔ بہرحال صورت مسئولہ میں طلاق واقع ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف صندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔